بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں ہم تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے درس میں توحید کے متعلق جو فضائل یا جو نکات علمیہ جو علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر اہل علم نے ذکر کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بعض جو اہم باتیں ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ حدید کے اندر ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب یہ آیت تو بار بار آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ یہاں پر اس کی تفسیر کے اندر امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اول اس طرح ہے کہ تمہیں توحید کی معرفت عطا کر کے بھلائی کرے، یعنی ایک نقطہ یہ پتا چلا کہ توحید کی معرفت یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اللہ جس پر رحم کرنا چاہے اسے توحید کی معرفت دیتا ہے، اور آخر اس طرح ہے کہ تم سے سرزد ہونے والے خطاؤں پر تمہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظاہر اس طرح ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے، اور باطن اس طرح کہ جب تم میں سے اس کی نافرمانی سرزد ہو وہ تم پر پردہ ڈال دے۔ تو یہ ایک تفسیر کی گئی ہے اس آیت کی۔ جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے وہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید کی معرفت جو ملتی ہے یہ توحید کی معرفت عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ مذاکرات الصحیح فی الشرق العربی یہ ایک کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 231 پر آپ دیکھیں گے ہندوستان کے معروف ادیب گزرے ہیں، بلکہ مؤرخ گزرے ہیں، علامہ علی میاں ندوی رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات شیخ محمد بہجات بیتار سے ہوئی۔ اب یہ شیخ محمد بہجات بیتار کون ہے شاید آپ لوگ نہیں جانتے۔ یہ شام کے بہت بڑے سلفی عالم دین ہے۔ 1976 میں آپ کا انتقال ہوا، بلکہ شیخ غیاث تقلا بیان کرتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ کے قیام میں آپ کا اہم کردار رہا۔ شیخ محمد بہجات بیتار نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، یعنی آپ بنیادی طور پر دمشق کے رہنے والے تھے۔ چند کتابوں کی فہرست جو میں نے بنائی ہے، ایک تو آپ کی کتاب ہے الاسلام والصحابہ کرام بین السنہ والشیعہ، یہ روافض کے رد میں، پھر تفسیر سورہ یوسف، پھر حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کی سیرت پر ایک کتاب الرحلہ النجدیہ، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی۔ اب آپ کے جو اساتذہ تھے، جو مشہور اساتذہ تھے، اور اس میں خاص کر آپ نے شیخ جمال الدین قاسمی جو اس وقت کے بہت بڑے محدث تھے، آپ نے ان سے خاص کر استفادہ کیا۔ پھر محمد الحسین سے، محمد الحسینی سے، محمد بدر الحسینی سے، محمد راشد رضا مصری سے، ان تمام اہل علم سے آپ نے استفادہ کیا۔ میں یہ سمجھے آپ اس کو ہوم ورک لے کر چلیں کہ یہ محمد بہجات بیتار کون تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شام کے اندر یعنی سیریا کے اندر اہل سنہ کا جو لواء ہے، یعنی اہل سنہ کا جھنڈا جو ہے تھامنے والے شیخ محمد بہجات بیتار تھے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے
علی ندوی کہتے ہیں کہ محمد بہجات بہتار سے میری ملاقات ہوئی تو اس وقت شیخ محمد بہجات بہتار نے ایک دلچسپ بات کہی. آپ نے کہا کہ میری بعض علماء ازہر جامعہ مصر کے اندر علماء ازہر نے ہم سے کہا، یعنی کس کو؟ شیخ بہتار کو، کہ ہم نے توحید ازہر کے اندر پڑھی، یعنی توحید کی کتابیں ہیں وہ ہم نے ازہر کے اندر پڑھی، مدرسے کے اندر، لیکن ہم شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، ہماری روح بے چین ہو گئی، اور حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ ہم اسلام سے خارج ہو جاتے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے شیخ الاسلام نے تیمیہ کی کتابیں پڑھی تو ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، اور ایمان اور اسلام کی لہریں ہمارے رگوں کے اندر دوڑنے لگی. یہ اقتباس سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توحید منطق سے، کلام سے، فلسفے سے نہیں سمجھا جا سکتا. توحید قرآن اور حدیث یعنی نصوص شریعہ کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو پہلا نقطہ تو یہ پتا چلا ساتھیوں کہ توحید کا یہ جو علم ہے ہمیں کس کی روشنی میں حاصل کرنی چاہیے؟ توحید کا یہ جو علم ہے ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں حاصل کرنا ہے. یہ پہلی بات تھی ساتھیوں. دوسری بات، اس سے یہ بھی یاد رکھیں، میں اس کو اور ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. شیخ محمد امان الجامی یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. شیخ محمد امان الجامی بیان کرتے ہیں، اس نقطے کو میں تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب توحید کا ذکر آتا ہے تو وہ توحید یہی سمجھتے ہیں کہ خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ یعنی خدا کے وجود پہ دلائل دینے لگتے ہیں کہ بھائی انٹلیکچوئل ایویڈنسز کیا ہے، ریشنل ایویڈنسز کیا ہے، جو لاجک آف انڈکشن ہے، ڈیڈکشن ہے، یہ چیزیں توحید. ہاں آپ خدا کے وجود کو ثابت کریں اگر کوئی شخص نہیں مان رہا ہے، لیکن یہ توحید نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے، توحید الوہیت ہے، یعنی خدا کو ماننا. خدا کو تو ہر کوئی مانتا ہے، یعنی مشرکین بھی خدا کو مانتے ہیں، خدا کے وجود کو کفار بھی مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نظریے سے توحید کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو نہ ہی مانا جائے بلکہ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے اس کی فرما برداری کی جائے، یعنی اس کی عبادت کی جائے. بہرحال اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. شیخ محمد امان الجامی یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد بن سعود جامعہ جو یونیورسٹی ہے ریاض کے اندر، ہم اس میں پڑھ رہے تھے. ہمارے استاد تھے شیخ محمد خلیل الحراس. شیخ محمد خلیل الحراس یہ کس کے استاد تھے؟ شیخ محمد امان الجامی کے. کہتے ہیں کہ شیخ محمد امان الجامی نے اپنا ایک قصہ سنایا. شیخ خلیل حراس نے، شیخ امان شاگرد ہیں، شیخ خلیل استاد ہیں. شیخ خلیل قصہ سنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مصر میں تھا، میں نے 1940 کے اندر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی ازہر کے اندر. شیخ خلیل کہتے ہیں، اب یہ شیخ خلیل کون تھے؟ سلفی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ شیخ خلیل حراس. اس وقت 1940 کی بات میں کر رہا ہوں. خود وہ اپنا واقعہ اپنے تلامذہ کو سنا رہے ہیں کہ ہم ابن تیمیہ سے بے انتہا نفرت کرتے تھے. کیوں؟ ابن تیمیہ منطق کے خلاف تھے، فلسفے کے خلاف تھے، یہ جو کلام ہے اس کے خلاف تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ جو میرا مقالہ ہوگا یعنی دکتورا پی ایچ ڈی کا، وہ ہوگا ابن تیمیہ السلفی. تو میں نے مقالہ پڑھنا شروع کیا. تو کہتے ہیں کہ مصر کے اندر میں نے جتنے قاہرانی کائرو جو مصر کا دارالخلیفہ ہے، جتنے مکتبات تھے وہاں پر میں نے کتابیں جمع کرنا شروع کر دی ابن تیمیہ کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ابن تیمیہ کی کتابوں پر پابندی لگا دی گئی تھی. شیخ محمد حامد الفقی جن کا ذکر ہم نے کیا تھا محمد بن عبد الوہاب کے محاضرے میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جب انہوں نے انصار السنہ المحمدیہ قائم کیا، اس کے بعد ابن تیمیہ، ابن قیم، شیخین کریمین رحمہ اللہ اجمعین کی کتابیں چھپنے لگی. تو شیخ خلیل الحراس کہتے ہیں کہ میں نے کتابیں جمع کرنا شروع کر دی. جب کتابیں میں پڑھنے لگا، حتیٰ کہ 3 سے 6 مہینے ہو گئے، تو مجھے پتا چلا کہ توحید جو ہم نے سمجھا ہے وہ توحید ہے ہی نہیں. توحید تو یہ ہے یعنی جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. تو فوراً وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے انہیں یعنی منہج سلف پر آنے کی توفیق دی، اور وہ سلف کی کتابوں کی تحقیق کرنے لگے. حتیٰ کہ ازہر کے اندر، پورے مصر کے اندر آپ نے سلف کے منہج کی یا مسلک اہل حدیث کی نشر و اشاعت کی. بلکہ تعجب کریں گے آپ کہ اس وقت مصر کی حکومت اتنی پریشان ہو گئی آپ کی دعوت کی وجہ سے کہ اس وقت جو ملک فیصل رحمہ اللہ جو زندہ تھے اس وقت، انہوں نے آپ کو سعودی مدعو کیا، اور آپ سعودی میں رہ کر بھی آپ نے کافی ساری کتابوں پر کام کیا. مثال کے طور پر
ایک کتاب دعوت التوحید ہے، دوسری جو سب سے اہم آپ کی کتاب ہے جو شیخ الاسلام نے تیمیہ کا جو رسالہ ہے عقیدے کے اوپر، العقیدۃ الواسطیہ، اس کی شرح آپ نے کی۔ پھر تیسری کتاب آپ کی جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مقالہ تھا آپ کا، ابن تیمیہ و نقدہ لمسالک المتکلمین فی مسائل الالہیات، چوتھا ابن تیمیہ سلفی جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، شرح قصیدۃ النغنیہ، فصل المقال فی رفع عیسیٰ حیا و نزول لقتل المسیح الدجال، شرح ترغیب و ترغیب، الحرکۃ الوہابیہ، اور سب سے اہم کتاب جو ان کی تھی، بلکہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، الصفات الالہیہ عند ابن ابی تیمیہ، یہ اصل میں تقریر تھی جو آپ نے جامعہ ازہر میں کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے یہ جو متقدمین اور متاخرین کی کتابیں جیسے الانبال ابو عبیدہ قاسم بن سلام کی، ابن خزیمہ کی کتاب التوحید، ابن قدامہ کی المغنی، سبل السلام امام سنانی کی، قصائد الکبریٰ امام سیوطی کی، یہ تمام کتابوں کی آپ نے تحقیق کی۔ تو یہاں پر اس واقعے سے میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ توحید کو کوئی شخص کلام منطق سے نہیں سمجھ سکتا، یہ اصل بات ہے۔ آپ کو دو چیزیں کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اس نعمت کا، اس معرفت کا سوال کرنا ہے، اور دوسری چیز کتاب و سنت کی طرف رجوع ہونا ہے، اہل علم کی، یعنی اہل علم کی رہنمائی میں۔ اللہ رب العزت سے ہم اسی دعا سے اس درس کو آگے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیں، توحید کی فضیلت اگر سمجھنا ہو تو ہم آج کوشش کریں گے کہ چند آیتیں آپ کے سامنے رکھیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ اس پر غور کریں، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ۔ میں دوہرا دیتا ہوں، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ پہلے ذرا ہم اس کا سادہ سا ترجمہ رکھتے ہیں، اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقید کہ وہ ایمان نہ لائیں، تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ یعنی اگر کوئی مشرکہ تمہیں اچھی لگتی ہے، وہ آزاد ہو، لیکن ایک لونڈی ہے، ایک غلام ہے، لیکن وہ مؤمن ہے، تو وہ بہتر ہے۔ گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، وہ مشرک تمہیں اچھے لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اس کی تفسیر میں جو سب سے بہترین تفسیر مجھے لگی، علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کی ہے، تفسیر سعدی کے اندر۔ ذرا اس کو ہم پڑھتے ہیں پہلے تاکہ اس کے بعد مقصد سمجھ میں آئے۔ یعنی ان مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جو اپنے شرک، علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی ان مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جو اپنے شرک پر قائم ہو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ایک مومن عورت خواہ وہ کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو، مشرک عورت سے بہرحال بہتر ہے، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ حسین کیوں نہ ہو۔ یہ حکم تمام مشرک عورتوں کے بارے میں عام ہے، اور اس حکم کے عموم کو سورہ مائدہ کی آیت نے خاص کر دیا ہے، جس میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اباحت کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ یہ حکم عام ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا ذکر فرمایا ہے جو ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کی حرمت میں پناہ، یعنی چنانچہ اللہ نے کیا کہا، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وہ اپنے اقوال، افعال اور احوال میں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ اختلاط میں سخت خطرہ ہے، اور یہ خطرہ کوئی دنیاوی خطرہ نہیں بلکہ یہ تو ابدی بدبختی ہے۔ غور کریں، اس آیت کریمہ کی علت سے مشرک اور بدعتی سے اختلاط کی ممانعت مستفاد ہوتی ہے۔ جب مشرکین سے نکاح جائز نہیں، حالانکہ اس میں بہت سے مسائل ہیں، تو مجرد اختلاط تو بدرجہ اولا جائز نہ ہوگا، خاص طور پر جبکہ مشرک مسلمان پر معاشرتی طور پر فوقیت رکھتا ہو، مثلا مسلمان شرک کا خادم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کو نکاح مت کرو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں ولی کا اعتبار ہے،
اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کے حصول اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، جس کے اثرات یہ ہے کہ اسے تمام عذاب دور ہو جاتے ہیں۔ اب ساتھیوں، بہرحال بات اور تفصیل ہے، میں ایک بات اس سے بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ ایک بات پتا چلی، پہلا نقطہ کیا پتا چلا ساتھیوں، اگر آپ غور کریں گے، پہلا نقطہ تو یہ پتا چلا کہ توحید جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے گی، اور شرک جو ہے انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی، آپ اگر صحبت اختیار کر لیں۔ بات کو سمجھیں، اگر انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اس بات کو غور سے سمجھیں، میں آپ کو ایک واقعے سے بیان کرتا ہوں، اور یہ واقعہ کسی معمولی شخصیت کا نہیں، یہ واقعہ ہے عمران بن حتان کا، اگر نام ہو سکے تو لکھ لے، اور یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، بلکہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، امام قتادہ رحمہ اللہ، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کے استاد ہیں عمران بن حتان۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کی 4 جلد صفحہ نمبر 213 آپ اٹھا کر دیکھیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران بن حتان ذہین و فطین عالم دین تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ صحابہ سے علم سیکھا، بڑے بڑے تابعین نے آپ سے علم سیکھا، بلکہ فرزخ کہتے ہیں کہ عمران بن حتان فصیح اللسان تھے، اگر وہ چاہتے تو ہم جیسی گفتگو کر لیتے، لیکن ہم ان جیسا گفتگو نہیں کر پاتے۔ لیکن ہوا کیا ساتھیوں، عمران بن حتان نے کہا کہ میں ایک خارجی عورت سے شادی کروں گا، اور میں اس کو اہل سنت میں تبدیل کر دوں گا، یعنی وہ اہل سنت کا مسلک اپنائے گی۔ لیکن اس کا الٹا ہوا، سلامہ ابن علقمہ کہتے ہیں اس کا الٹا ہوا، جب انہوں نے خارجی سے نکاح کیا تو بجائے اس کے کہ وہ خارجی عورت اہل سنت میں داخل ہوتی، یہ خوارج میں داخل ہو گئے، بلکہ خوارج کے یہ امام بنے، جیسا ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی البدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد میں نقل کیا۔ اب اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں، صحبت ایک تو چیز ہے، انسان جب بری صحبت اختیار کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ آیت پر غور کریں گے تو پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مشرک لوگوں سے نکاح کرنے سے روک دیا، کیوں؟ کہ یہ آپ کے لیے باعث ہلاکت بن سکتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا ساتھیوں، توحید باعث نجات ہے اور شرک باعث ہلاکت ہے، یہ تو پہلا نقطہ پتا چلا۔ دوسرا نقطہ یہ پتا چلا کہ توحید کو محفوظ کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صحبت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین توحید کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اگر آپ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، جس کو امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات کے اندر، بلکہ ام سلیم جو صدر انس کی والدہ تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ابو طلحہ نے آپ کے سامنے نکاح تجویز کی، پیغام بھیجا، تو اس وقت ام سلیم نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، آپ جیسے انسان کا، یعنی آپ جیسے نیک شخص کا جو ہے پیغام کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اور میرے لیے جائز نہیں کہ میں کافر سے نکاح کروں، اگر آپ مسلمان ہو جائے تو یہی میرا مہر ہوگا اور میں آپ سے مزید کچھ نہیں پوچھوں گی۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کیا اور یہی آپ کا مہر تھا۔ تو آپ سوچیں کہ توحید کی کتنی محبت تھی صحابیات کے بعد، یعنی ان کا مہر ہی اسلام تھا۔ بلکہ غیرت ایمانی دیکھیے، ابن سعد رحمہ اللہ طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح سے پہلے ان سے کہا کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو یہ لکڑ، یعنی یہ جو کارپینٹرز ہے یہ بناتے ہیں، اور یہ غلام ہے، یعنی یہ تم کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کو بنانے والے تو غلام ہیں، اور اس کو تم آگ لگا دو تو یہ جل جائیں گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تم سے نکاح کروں۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی واضح طور پر اس بات اور نفی اقرار بھی کیا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہے۔ یہ صحابہ میں آپ دیکھیں، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ خنسا یہ کوئی خوبصورت خاتون نہیں تھی، بلکہ سیدہ خنسا کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا جو کلر تھا یا آپ کا جو رنگ تھا وہ کالا تھا۔ اس کے باوجود سیدنا حذیفہ نے کیا کہا کہ تم مومن ہو، اللہ رب العزت نے تمہارا ذکر کیا۔ امام ثعلبی رحمہ اللہ تفسیر ثعلبی کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں
تو آپ نے ان سے پھر نکاح کیا۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ جو پہلا نقطہ ہے، بلکہ صحبت یہ تو زندگی ہے۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث کو، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، غور کریں، لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الجنائز میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مرتا نہیں الا یہ کہ 40 لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، یعنی موحد ہو، اللہ رب العزت ان لوگوں کی شفاعت اس مرحوم کی یا اس میت کے شخص، اس میت کے حق میں قبول کرتا ہے۔ تو توحید صرف زندہ لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی، صرف زندگی میں آپ جنت کے راستے پر نہیں چلیں گے، بلکہ توحید کی برکت یہ ہے کہ میت کو بھی جو مر چکے ہیں ان کو بھی آپ کی شفاعت کا فائدہ ہوگا۔ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ تو پہلا نقطہ کیا پتا چلا؟ پہلا نقطہ یہ پتا چلا، بلکہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر موت دے اور اللہ رب العزت شرک سے ہماری حفاظت کرے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ صفت الصفوا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 455 کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک لڑکی کا، ایک خاتون کا، تہیہ النوبی، نوبی ایک علاقہ تھا، تہیہ نام تھا۔ کہتے ہیں محمد ابن حسین السلمی کہ یہ واقعہ میں نے اپنے صاحب امام معلنی سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تہیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، تو جب میں ملاقات کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ تہیہ دعا کر رہی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ یا من یحبنی واحبہ، کہ اے وہ ذات جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بات درست ہے کہ آپ جو ہے سبحان اللہ اللہ سے محبت کرے، لیکن یہ جو دعا آپ کی ہے یا من یحبنی واحبہ، کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے؟ تو تہیہ کہتی ہے کہ میں نوبی ایک علاقہ تھا، نوبیا میں تھی، وہاں پر زیادہ تر نصارہ کرسچینس ہوا کرتے تھے، تو میری والدہ مجھے گرجا گھر یعنی چرچ کو لے جایا کرتی تھی، کلیسا۔ تو جب چرچ کو لے جایا کرتی تھی تو کہتی تھی کہ یہ جو تثلیث کا جو نشان ہے، یعنی کراس جسے ہم کہتے ہیں تثلیث، تو اس کو چومنے کے لیے کہا کرتی تھی۔ جب کبھی میں چومنے کے لیے جاتی اسے تو ایک ہاتھ اس سے باہر نکلتا اور مجھے چومنے سے، اس کی تعظیم کرنے سے، اس کا سجدہ کرنے سے روک دیتا۔ تو مجھے یہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے شرک سے محفوظ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے گنے چنے بندوں پر، جس پر اللہ رب العزت فضل کرنا چاہے، رحم کرنا چاہے، ان لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے اور اللہ رب العزت شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز ساتھیوں، توحید ہی ہے جو انسان کو ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر آزمائش سے، ہر فتنے سے نجات دے گی، اور شرک ہی ہے جو انسان کو ہر پریشانی میں، ہر فتنے میں، ہر آزمائش میں مبتلا کر دے گی۔ یعنی توحید ہر خیر کا دروازہ ہے اور شرک ہر شر کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا نقل کی، اور دعا کیا ہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا اقتباس ہم سمجھے۔ ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں گے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھیں، ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف رکھی اور توحید کے ذریعے سے رکھی۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو مالک بھی ہو، خالق بھی ہو اور رازق بھی ہو۔ ہمارے مالک ہونے میں اگر یہ ہم کہیں کہ یہ فون کا میں مالک ہوں، میں مالک
عطائی ہو نہ کہ مالک یعنی فی نفس ہی نہیں ہو. اللہ رب العزت اگر عطا کرے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے، پھر اللہ تعالیٰ رازق ہے، پھر اللہ تعالیٰ خالق ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ فون ہم نے بنایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ فون کی تخلیق نہیں کہتے، صنع یعنی چیزوں کو جمع کر کر بنایا گیا ہے. اصل چیز اس کا جو میٹل ہے یا اس کے اندر جو چپ ہے، یہ جو اصل چیزیں ہیں اس کے اندر جو بھی میٹلز ہیں، اور سے بہرحال آپ تفصیل میں نہیں جاتے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ یا آسان انداز میں سمجھے، عدم سے وجود میں لانا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ چیز نہ بھی ہو تو بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق و خلاق ہے. اب یہاں پر نقطہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام نے توحید کے ذریعے رب، جب ہم رب کہتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں، لیکن رب کے اندر اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے. تو یہ دعا کی رب انی مسنی الضر، کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا استعمال کیا. توحید کے اندر ابن قیم کہتے ہیں توحید ربوبیت بھی ہے، دعا کر رہے ہیں، توحید الوہیت بھی ہے، وانت ارحم الراحمین، توحید اسماء و صفات بھی ہے. توحید کا مکمل اعتراف کیا، توحید کا مکمل استعمال کرتے ہوئے اللہ سے جب دعا کی اس توسل سے، اللہ رب العزت نے فوراً دعا قبول کر دی. نقطہ یہ پتا چلا کہ انسان جب آزمائش میں مبتلا ہو اور توحید کا توسل خالق کے سامنے رکھے تو اللہ رب العزت یقیناً در یقیناً اس مخلوق کی دعا کو قبول کرتا. سیدنا یونس علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ من تیمیہ نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمان، اس ایک دعا پر 300 صفحات لکھیں. تو توحید کوئی معمولی چیز نہیں. انسان اگر یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ موحد. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ السیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، اس روایت کو آپ سامنے رکھیں جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا، جس میں جو معروف صحابیہ ہے جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ، کیا کہتے ہیں؟ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن عند الکرب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 کلمات سکھائے تھے جو میں پریشانی میں پڑھتی تھی یا پریشانی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. وہ 2 کلمات کیا ہے؟ اللہ واللہ رب لا اشرک بہ شیئا. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی جو افریقہ کے بہت بڑے محدث ہیں، سفر کر رہے ہیں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، اچانک طوفان آ گیا اور آپ کی جو کشتی ہے وہ روم کی ساحل پہ، یعنی جو روم کا جو امپائر تھا، رومن امپائر تھا، وہاں پر جا پہنچا. جب جا پہنچا تو کافی دن چھوڑنے کی التجا کی، لیکن بادشاہ نے ان لوگوں کو، عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی کو اور آپ کے تمام اصحاب کو جیل کے اندر بند کر دیا. کافی دن ہو گئے، حتیٰ کہ عید الفطر آ گئی، رمضان گزر گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو، کیونکہ ان کی عید ہے، انہیں ایک جوڑا لباس دے دو اور کھانا کھلا دو. ایک کافرہ، ایک مشرکہ کو اس بات کا پتا چلا اور وہ فوراً دہاڑتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں اور کہا کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا، میرے بیٹوں کو قتل کر دیا، میرے بھائیوں کو قتل کر دیا، اور آپ ان کی تعظیم کر رہے ہیں. اگر یہ مجھے مل جائے، یہ مسلمان، یہ عربی، تو میں ان کو کچا چبا جاؤں. تو کافی فساد ہو گیا، تماشا جو ہے وہاں پر برپا ہو گیا. تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکم صادر کیا کہ ان تمام عربوں کو، ان مسلمانوں کو جو ہے لٹایا جائے اور ایک ایک کر کر گردن مار دی جائے. جب گردن ایک کے بعد ایک ماری جا رہی تھی تو بادشاہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور عبد الرحمن ابن زیاد الافریقی اسی توحید کی برکت سے، دیکھیں اللہ اکبر، دعا کر رہے ہیں، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کیوں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ انسان جب پریشان ہو تو اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ہر عالم میں ہم کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. تو وہ دیکھ کر بادشاہ وہاں پر آتا اور کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھے بد دعا دے رہے ہو یا میری سلطنت کے زوال کے لیے دعا کر رہے ہو؟ کہا نہیں. تو پھر کیا کرو؟ پوری سند سنائی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس کی جو ہے تعلیم دی.
کہا اس کی تعلیم تمہارے نبی نے دی، وہی نبی جو مدینے کے اندر مدفون ہے ابھی، جس کا ظہور مکے میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم یہی تعلیم ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جاؤ اس توحید کی برکت سے نہ ہی میں تمہیں معاف کرتا ہوں بلکہ تمہارے جتنے بھی اصحاب ہیں ان تمام اصحاب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میری سلطنت سے آزاد ہے، حفظ و امان سے تم اپنے گھر کو جا سکتے۔ توحید انسان کو، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید ہے جو انسان کو ہر پریشانی سے دور کرتی ہے، ہر پریشانی سے محفوظ کرتی ہے۔ آگے بڑھیں آپ، ایک اور آیت کو آپ لیں جس کو بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں، یہ توحید نبض کائنات ہے، یہ نبض حیات ہے، یعنی یہ توحید ہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ علامہ ابن قیم بدائع الفوائد کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان جب کائنات کے امور پر، یہ جو کائنات کے جو افعال ہے یا جو کائنات کی تدبیر ہے اس پر غور کرتا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کائنات کی اصلاح کے لیے اگر کوئی چیز مطلوب ہے وہ ہے توحید، اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اتباع۔ اور اس کائنات کے اندر جو شر ہے، جو فتنے ہیں، جو ملاحم ہے، جو قحط سالیہ ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو ظلم ہے، جو دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان لوگوں کی طرف دعوت دینا جن کی دعوت دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یعنی معبودان باطل کی طرف دعوت دینا۔ جو کوئی حقیقت میں ان امور پر غور کرتا ہے تو اس کے پاس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ توحید ہی اصل میں اصلاح، یعنی توحید کے ذریعے سے اصلاح ہو سکتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس پر آپ غور کریں گے تو کائنات کی جو میں نے پہلی بات کہی کہ کائنات جو چل رہی ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض، اللہ رواہ الترمذی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات اس وقت، قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی، یعنی حشر کا میدان اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایک شخص بھی توحید کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ یعنی اگر ایک شخص بھی باقی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پوری کائنات توحید، یعنی یہ پوری کائنات واحد کے لیے بنائی گئی۔ آپ سوچیں اس بات کو، اور اسی کو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ لہلاتی کھیتیاں ہیں فضا کے واسطے، جانور و پرند ہو غذا کے واسطے، یہ چاند و سورج ہے تیری ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا دوسرے مقام پر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ بقرہ کے اندر؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا، یہ ایک نقطہ پتا چلا۔ اب اس سے بھی آگے بڑھیں ساتھیوں، 10 منٹ باقی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اور ایک بات سمجھاؤں۔ یہ جو توحید ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر ایک اور لطیف بات کی، کہا کہ یہ جو توحید ہے یہ روح کا سکون ہے، یہ دل کا قرار ہے، اور یہ قلب کا سرور ہے، یعنی یہی وہ چیز ہے یا یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو سکون دے سکتی ہے۔ اور 2 آیتیں بطور دلیل پیش کی، ایک تو سورہ زمر کی اور دوسرے سورہ انعام کی۔ سورہ زمر کی کیا آیت ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ کہا۔ پھر سورہ انعام میں کیا کہا؟ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ، سورہ زمر کے اندر کیا کہا؟ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر بھی یہی بات کہی، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے ساتھیو، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توحید، یہ بات کی دلیل ہے، یہاں پر میں ایک واقعے سے اس بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ اس واقعے کو بھی ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 518۔ ابو الاشہب کہتے ہیں کہ میں
کعبے کا طواف کر رہا تھا، ابو الاشب السائی، یہ ایک امام گزرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون کعبے کے کپڑے کو، کسوہ کو جو ہے پکڑی ہوئی ہے، اور کہہ رہی ہے اللہم بحبک لی، کہ یا اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں اس محبت کے متعلق تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے مغفرت فرما، اللہم بحبک لی، اللہم بحبک لی ان تغفر لی۔ اب وہ وہاں پر گئے اور کہا کہ تم یہ کیا دعا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ شیخ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا؟ کہا ایک تو تمہاری آواز کافی خوبصورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں طواف کرنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے۔ تو اس لڑکی نے فوراً پوچھا کہ یہ حرم آپ کا ہے؟ تو شیخ نے کہا نہیں۔ کیا یہ طواف، یہ جو مطاف ہے یہ آپ کا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر آپ اس میں نہ آئے، کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے مجھے اپنی دعا کرنے دے۔ تو کہا ٹھیک ہے یہ چھوڑو۔ کہا دوسری بات جو تم یہ کہ اللہم بحبک لی ان تغفر لی، تمہیں کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس عورت نے کیا کہا؟ غور کریں، اس عورت نے کہا کہ ہم کہاں تھے؟ ہم ایک کفار کے علاقے میں تھے، وہاں پر مسلمان آئے اور وہاں پر انہوں نے توحید کی دعوت دی، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے شرک کی گھاٹیوں سے نکال کر جنت کے راستے پر جو ہے لگا دیا۔ توحید کی معرفت اللہ رب العزت نے مجھے دی، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی توحید کی معرفت نہیں دے سکتا جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے توحید کی معرفت دی، اور اسی محبت کا توسل یا اسی محبت کا وسیلہ دیتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کر رہا ہوں۔ تو توحید جو ہے، یہ جو نعمت آپ کو ملی ہے، بات سے بات یاد آ گئی ساتھیوں، میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پر ایک نقطہ بھی یاد رکھیں، یہ جو توحید آپ کو ملی ہے، یہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے، یہ کافی محنتوں سے آیا ہے۔ وقت ملا تو پیر یا منگل کے دن شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے، ہم تدوین قرآن پڑھتے ہیں، تدوین حدیث پڑھتے ہیں کہ نہیں، کہ قرآن کیسے مرتب کیا گیا سیدنا ابو بکر کے زمانے میں، پھر سیدنا عمر میں، پھر سیدنا عثمان میں، پھر تدوین حدیث کیا ہے صحابہ کے دور میں حدیث کو۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس عقیدے کو کیسے مدون کیا گیا، سلف نے کتنی محنتیں کی، یعنی کتنی کاوشوں کے بعد یہ عقیدہ صحیح سالم، یہ وہی عقیدہ ہے جو سیدنا جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پھر یہ صحابہ کے ذریعے سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ دور نہ جائیے آپ، وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے کہیں گے تو اس کے اندر اگر آپ صرف اٹھا کر دیکھیں، پہلی صدی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کو آپ لے لیں، ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا حبیب، یہ جو سیدہ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے، ام عمارہ، ان کے بیٹے ہیں حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمامہ کے اندر، تو اس وقت مسیلمہ کذاب کے پاس جب یہ گئے تو مسیلمہ کذاب نے آپ کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد مسیلمہ کذاب نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول۔ آپ دیکھیں توحید اور رسالت کے لیے کیسی محنتیں یا کیسی قربانیاں دی گئی، کہ میں گواہی نہیں دیتا، آپ جھوٹے ہیں۔ تو ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اٹھا کر دیکھیں، پھر دوسرا، پھر 2 پیر کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ جسم کے اندر کوئی عضو باقی نہیں، اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب یہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ اللہ اکبر، لحاظ الیوم ارضات۔ آپ دیکھیں یہ آپ اگر دور نہ جائیے، آپ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ابن تیمیہ کی اٹھا کر دیکھیں، ابو المسلم قولانی جب یمن کے اندر اسود الانسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو المسلم قولانی کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن آگ میں ڈالنے سے پہلے بھی آپ کے پیشانی پر بل نہیں تھے، آپ نے کہا تم جو چاہو کر لو لیکن ہم اسی دین پر قائم رہیں گے۔ ابو المسلم قولانی کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔
سیدنا بلال کو آپ دیکھ لیں، آپ جانتے ہیں کہ کس سختی کے ساتھ دوسری صدی میں آپ آ جائیں، امام شافعی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، امام مالک کو آپ اٹھا کر دیکھیں، امام ابو حنیفہ، جب روافض آپ کے پاس آئے اور روافض نے کہا کہ سیدنا عثمان کو ہم نہیں مانتے، تو امام حنیفہ نے کہا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح تم فلاں شخص سے کر دو، کافی بہترین ہے اور وہ کافی ذہین ہے، کافی مالدار ہے، کافی اخلاق والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، لیکن ایک قرابی ہے، وہ یہودی ہے۔ کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح یہودی سے کیسے کر سکتے؟ کہا بدبخت، جب تم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ تمہاری بیٹی کا نکاح تم یہودی سے کرو، تو اس بات کو کیسے مان سکتے ہو کہ پیغمبر نے جو اپنی دو صاحبزادیاں سیدنا عثمان بن ذو النورین کو دی ہے وہ غلط تھے، یا وہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد تھے، وہ یہودی تھے، استغفر اللہ۔ تو روافض کا رد کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، خوارج کا رد کیا۔ کہ جب خوارج آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، جب یہ لوگوں نے تو حاکم تسلیم کر لیا جنگ جمل اور صفین کے موقع پر، تو امام حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے اس پر مناظرہ کرتے ہیں۔ کہا مناظرہ کی جب باری ہے، کہا مناظرہ تو ہم کریں گے، بتاؤ اس مناظرے میں قاضی کون ہوگا، کون فیصلہ کرے گا کہ کون اس مناظرے کو جیتا ہے؟ خارجی کہتا ہے کہ فلاں شخص کو متعین کر دے۔ کہا پھر تو تم کافر ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کو حاکم نہیں مانا۔ عقیدے کے لیے ہمیشہ اہل سنت والجماعت نے کتابیں لکھی ہے اور محنت کی ہے۔ امام مالک نے جہمیہ کو کیا کہا، امام شافعی نے مرجیہ سے، آپ دیکھیں بین المشرق والبین رب المشرقین و رب المغربین، مرجیہ سے مناظرہ کیا، معتزلہ بشر المرسی سے مناظرہ کیا، جبریہ سے مناظرہ کیا، قدریہ سے مناظرہ کیا، جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ عمل ایمان کے اندر داخل نہیں، جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، جو یہ کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے۔ یہ تمام فتنوں سے مقابلہ کر کر بلکہ جانے گنوا دی، یعنی کئی رات سو نہیں پائے، زخمی ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا۔ امام مالک کو کہاں، یعنی گدھے پر بٹھا کر مدینہ میں جو ہے گھمایا گیا۔ تو سوچیں آپ، بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق تیسری صدی میں آپ آ جائیں، امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہے، بلکہ اسحاق ابن راہوے نے بھی یہی بات فرمائی، علی ابن مدینی رحمہ اللہ نے کیا کہا، ان اللہ عز وجل عز الدین بالرجلین لیس لها ثالث بابی بکر صدیق یوم الردہ و احمد ابن حنبل یوم المحنہ۔ اللہ عز وجل نے دو آدمیوں سے دین کو عزت بخشی، اس میں کوئی تیسرا شامل نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی جنگ یمامہ جن سے ہوئی، اور دوسرے امام ابن حنبل جب ان سے امتحان لیا گیا۔ اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، لولا احمد ابن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لها ذهب لا ذهب الاسلام، کہ اگر احمد ابن حنبل میدان میں نہ اترتے یہ فتنہ خلق قرآن کے خلاف، تو اسلام جو ہے رخصت ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے اہل علم نے محنت کی ہے۔ بلکہ بات سے بات یاد آ گئی، اگر آپ احمد ابن حنبل کے بیٹوں کو بھی، آپ احمد ابن حنبل کے آپ بیٹے کو دیکھیں، عبداللہ ابن احمد کو کتاب السنہ لکھی، امام بخاری کو دیکھیں، صرف تیسری صدی امام بخاری کتاب التوحید آپ اٹھا کر دیکھیں، صحیح بخاری کی آخری کتاب، جہمیہ کا رد کیا، مرجیہ کا رد کیا، قدریہ کا رد کیا، اہل الرائے کا رد کیا۔ احمد ابن حنبل کے جو دوست ہیں، محمد ابن نو جیل میں انتقال ہو گیا، احمد ابن نصر المروزی کتاب السنہ آپ نے لکھی، عبداللہ ابن زبیر الحمیدی کو آپ اٹھا کر دیکھیں جو امام بخاری کے استاد تھے، رسالہ اصول السنہ لکھی، امام عبیدہ قاسم بن سلام نے کتاب الایمان لکھی، امام ابن شیبہ نے کتاب العرش لکھی، امام ابو بکر نے کتاب السنہ لکھی، ابن قتیبہ نے رد جہمیہ پر کتابیں لکھی، تقدیر کا جب انکار ہوا امام ابو داؤد نے کتاب القدر لکھی، بشر المرسی کا جب فتنہ اٹھا عثمان بن سعید الدارمی نے بشر المرسی کے خلاف کتابیں لکھی، عقیدے پر کتابیں ابو حاتم الرازی نے لکھی، کتاب السنہ ابن ابی عاصم نے لکھی۔ بلکہ امام نے کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ احمد ابن نصر الخزائی جب دیکھا انہوں نے کہ واثق باللہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، تو ان کے جو طلبہ تھے، ابو ہارون السراج اور دوسرے تھے طالب، ان دونوں کو، ایک کو مشرق کی طرف بھیجا، ایک کو مغرب کی طرف بھیجا، اور دونوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس فتنے سے دور ہونے لگے۔ لیکن جب یہ بات احمد ابن ابی دواد جو اس وقت معتزلی وزیر تھا، اس نے کیا کیا، ان کو پکڑانے لگایا، اور وہ پکڑے گئے، اور احمد ابن نصر الخزائی کو کہاں بلایا گیا؟ واثق باللہ کے پاس۔ تو فوراً احمد ابن نصر الخزائی جب واثق باللہ کے سامنے کھڑا، تو واثق باللہ نے بغیر کسی تمہید کے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں قرآن کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو کہا بلکہ آپ اس سے بھی دیکھیں، عبدالعزیز کرانی کا بھی مناظرہ دیکھیں جو بشر المرسی کے سامنے ہو، علماء نے اپنی جانوں کو، آپ نوح بن حماد کو آپ دیکھیں، امام بویتی کو آپ دیکھیں، نوح بن حماد رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہے، بلکہ راوی ہے، نوح بن حماد کے متعلق آتا ہے کہ آپ
کا انتقال ہوا اور بدبختوں نے نہ آپ کا جنازہ پڑھایا بلکہ اسی زنجیروں کے ساتھ آپ کو دفنا دیا گیا، اور آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ قیامت کی جب میں اٹھوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی توحید کی تحفیظ کے لیے میں نے اپنی جان دے دی۔ امام بویدی کو جمعہ کی نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ عبدالعزیز کنانی نے مناظرہ کیا بشر المرسی سے، اور ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اہل توحید ان لوگوں پر غالب رہے، اور ان لوگوں کو ہر میدان میں، بلکہ عبدالعزیز کنانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے جب آپ کا مناظرہ بشر المرسی سے ہوا، مامون رشید اس وقت خلیفہ تھا، تو اس وقت عبدالعزیز کنانی نے قرآن سے یعنی احادیث سے دلائل یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تو بشر المرسی خاموش ہو گیا، صاف سون گیا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ آپ منطق سے دلائل تھے، عقلی دلائل دے، تو مامون رشید نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، وہ شخص نصوص سے دلائل دے رہا اور تم کہہ رہے ہو کہ نصوص کو ترک کر دو، قیاس و آرا سے جو ہے کام لو۔ پھر عبدالعزیز کنانی نے قیاس سے آرا سے بھی دلائل دی، تو وہ چپ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اہل توحید کا ساتھ دیا، اور اہل توحید نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے خون کو اس طرح بہا دیا جیسے آج ہمارا پسینہ گرمی میں بہتا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا احمد بن نصر الخزائی کا، جب واثق باللہ کے سامنے وہ کھڑے، دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل ہو؟ کہا بالکل، اللہ تعالیٰ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ قیامت کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے گویا جیسے چاند کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے رؤیت، ایک ہے ادراک، ہم رؤیت کے قائل ہیں، ادراک کے نہیں۔ بہرحال پھر تیسرے سوال جب سوالات ہوتے گئے، یا مقلق قلوب، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، واثق باللہ نے کہا۔ کسے؟ احمد بن نصر الخزائی جو اہل سنت کے امام ہیں، تم مجسمہ ہو۔ اور ہمیشہ اہل بدعات کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تعویل کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ اس کو بیان کرنے کا حق ہے، تو فوراً اہل بدعت کہتے ہیں یہ تو مجسمہ ہے، یہ تو مشبیہ ہے، یہ تو حشبیہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم بیان کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک، یعنی تقسیم سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اہل بدعت کا شیوا رہا ہے، اور یہی کام واثق باللہ نے کیا۔ جب وہ آگے بڑھا احمد بن نصر الخزائی کے متعلق، جب وہ آگے بڑھا، گردن مار دیا آپ کی، اور گردن کو نکال دیا۔ کس کی؟ احمد بن نصر الخزائی۔ اللہ اکبر۔ جعفر کہتے ہیں کہ میرے آنکھ اندھے ہو جائے اگر میں نے دیکھا نہ ہو، اور میرے کان بہرے ہو جائے اگر میں نے سنا نہ ہو، میں جب وہ مر رہے تھے، مرنے کی حالت میں احمد بن نصر الخزائی وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، توحید کامیابی ہے۔ اور پھر کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ پچھلی قوموں کو دیکھا جائے، وہ آروں سے جو ہے ان کو کاٹا گیا، زندہ ان کو جلایا گیا، اس کے باوجود وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ احسب الناس، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ عنکبوت کے اندر، اور یہ پڑھتے ہوئے آیت آپ شہید ہو گئے، اور پھر آپ کی گردن کو کاٹا گیا، اور گردن کو بغداد کے مینار پر رکھا گیا، کہا کہ یہ مرتد ہے، یہ بے دین ہے، اس کی سزا ہم نے دی ہے۔ نہ ان کی جنازے کی نماز۔ یحییٰ ابن معین بھی آپ کے علم کے، آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے تھے، احمد بن حنبل بھی آپ کے اعتراف کا کمال کرتے تھے، ایسی شخصیت احمد بن نصر الخزائی۔ تو آپ کو جو ہے کیا کیا گیا؟ آپ کی جو ہے گردن کو لٹکایا گیا، نہ جنازے کی نماز، نہ تجہیز، نہ تکفین۔ اس دن اہل بغداد خواب دیکھتے ہیں، پورا بغداد خواب دیکھتا ہے، جسے بعد مورخین نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغداد آئے ہوئے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان ابن عفان، سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا عباس ابن عبد المطلب، پانچوں کے ساتھ، اپنے 4 خلفاء اور اپنے چچا کے ساتھ۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ بغداد کیسے آئے؟ کہا کہ تم لوگوں نے اس جنازے کی نماز نہیں پڑھائے، میں ان 5 لوگوں کے ساتھ، احمد بن نصر الخزائی جو حق پر یعنی حق کے لیے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، ہم ان کی جنازے کی نماز پڑھنے بغداد آئے۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب ان کے شاگرد نے خواب دیکھا عالم رویا کے اندر کہ کیا بات ہے، کہا کہ 3 دن میں پریشان تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوتی ہے عالم رویا کے اندر، لیکن اللہ کے رسول مجھ سے بات نہ کرتے، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے کیا میں حق کے لیے شہید ہوا ہوں یا میں باطل کے لیے؟ کہا تم حق پر شہید ہوئے ہو، لیکن مجھے افسوس اس بات کی ہے احمد کہ میرے لوگوں نے تم کو شہید کر دیا، اس وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! دیکھیں آپ، توحید کے لیے زندگی جینا،
اور شرک سے نفرت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ساتھیوں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید سے محبت کرنا کافی ہے، نہیں ساتھیوں۔ جس طریقے سے علامہ رحمانی نے کلمتان حبیبتان، جو سورہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، اس جو میزان کا ذکر آیا ہے، علامہ رحمانی نے کہا کہ جس طرح قیامت کے دن توحید کو تولا جائے گا، اس بات کو تولا جائے گا، نفی کو بھی تولا جائے گا۔ کیا معنی؟ کہ جتنی محبت آپ توحید سے کرتے ہیں وہ محبت کو بھی ترازو میں تولا جائے گا، اور جتنی نفرت شرک بدعت معصیت سے کرتے ہیں وہ نفرت کو بھی تولا جائے گا۔ جتنی محبت آپ اہل توحید سے کرتے ہیں وہ محبت کو بھی تولا جائے گا، اور جتنی نفرت اہل شرک، اہل کفر، اہل بدعت، اہل معصیت سے آپ کرتے ہیں اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو دونوں توحید اثباتاً و نفیاً، یعنی دونوں چیزیں ہوں، اللہ سے محبت بھی ہو اور طاغوت سے نفرت بھی ہو۔ بہرحال یہ 3 صدیوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے اہل علم نے اپنے جانوں کو دے کر، اپنے اہل و عیال کی قربانیاں دے کر دین کو محفوظ کیا، اس عقیدے کو محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کے منہج پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔